رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام ممتاز عالم دین، امام اہل سنت، قطب الاقطاب، مفسر قرآن و حدیث، عظیم ترین محقق، روحانی پیشوا، غزالی زماں، راضی دوراں، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، قادری چشتی صابری کے 37ویں عرس مبارک پر خصوصی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کے لیے عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب، ممبر صوبائی امن کمیٹی، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے ان تلامذہ میں شامل ہیں جنہیں ایک عالم میں خوب جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی۔ حافظ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، بسم اللہ، کہ آپ آج کے اس خاص پروگرام میں شریک ہیں۔ مہربانی۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ معروف شاعر و خطیب حضرت خواجہ پیر محمد مظہر شاہ نقیبی موجود ہیں، جو تلاوت کلام پاک بھی فرمائیں گے، اور غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور زمانہ نعت ہے اس پر اپنی تذبین بھی پیش کریں گے۔ مطلب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ جزاک جزاک اللہ۔ جناب فاروق خان سعیدی صاحب اور محترم پیر محمد مظہر شاہ نقیبی، میرے نعتیہ مجموعے میں اتفاق سے غزالی زماں راضی دوراں کی جو مشہور زمانہ نعت ہے اس کی تضمین کے چند اشعار موجود ہیں، ارشاد۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیش کرنے کی سعادت۔ ارشاد۔ شوق کی انتہا دیکھتے رہ گئے، واہ، شوق کی انتہا دیکھتے رہ گئے، اور روضہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، واہ اور کیا بلندی تھی معراج کی راز ہے، واہ، کیا بلندی تھی معراج کی راز ہے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے، واہ اور واہ، گنبد سبز کا منظر دل نشین، گنبد سبز کا منظر دل دل نشین، روز صبح و مساء دیکھتے رہ گئے، واہ واہ، گنبد سبز کا منظر دل نشین، روز صبح و مساء دیکھتے رہ گئے۔ اور مظہر بھائی، ایک ایک گوشے معبد عشق میں، واہ، ایک ایک گوشے معبد عشق میں نور پھیلا ہوا واہ، دیکھتے رہ گئے، معبد عشق کیا ترکیب ہے، ایک ایک گوشے معبد عشق میں واہ، نور پھیلا ہوا دیکھتے رہ، دیکھتے رہ گئے، اور جس میں خوشبو تھی سرکار کی چار سو، واہ، جس میں خوشبو تھی سرکار کی چار سو، وہ معطر فضا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مدح سرکار میں
یہ عرب وہ عجم، ہم، مدح سرکار میں یہ عرب وہ عجم مرتبہ جو ملا دیکھتے دیکھتے رہے، رہے، اور دست ساقی کوثر سے جن و ملک، ہم، دست ساقی کوثر سے جن و ملک جام ہوتے عطا دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ آج کوثر بھی طیبہ کی جانب چلا، واہ آج کوثر بھی طیبہ کی جانب چلا، رشک سے پارسا دیکھتے رہ گئے۔ واہ واہ، اسی زمین میں اور اسی بحر میں آپ نے نعت کہی ہے۔ اچھا حضرت، آپ ماشاءاللہ تلامذہ میں سے ہیں جنہیں بے شمار فیض و برکات غزالی زماں راضی دورہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امروہہ سرزمین اولیاء و اصفیاء اور صاحبان تصوف و تصرف کا مرکز، تو امروہہ کی الف کی نسبت جب مدینۃ الاولیاء ملتان کی میم سے ہوئی تو پھر کس طرح ایک تاریخ رقم ہوئی؟ تو واہ، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پر نسل نو کو سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم راجہ کوثر سیدی صاحب، یہ حضور غزالی زماں راضی دوراں حجت الاسلام محدث اعظم امام اہل سنت سیدی و مرشدی السید احمد سعید کاظمی چشتی صابری قادری نور اللہ مرقدہ و قدس سرہ العزیز کا یوم وفات اور 37واں سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے آپ نے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، میں مکس نیوز کا بھی اور آپ کا بھی سپاسگزار ہوں۔ حضرت سیدی سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے بتایا، امروہہ میں آپ کی ولادت ہوئی 13 مارچ 1913۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں شاہی عیدگاہ ملتان میں حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی زیدہ مجدہ نے 100 سالہ یوم ولادت منایا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں انڈیا سے بھی اور امریکہ سے، برطانیہ سے سکالرز اور دانشور اور علماء و مشائخ تشریف لائے، بالخصوص حضرت محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں قبلہ بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تادیر سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑا زبردست اور تاریخ ساز خطاب فرمایا تھا۔ تو 13 مارچ 1913 آپ کا یوم ولادت ہے۔ امروہہ، جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت الفاظ ارشاد کیے، وہ مردم خیز سرزمین ہے، علماء، اصفیاء، اولیاء اور اہل ادب اور اصحاب شعر و سخن کا وہ مرکز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بڑے بھائی جان حضرت رئیس المحدثین سید محمد خلیل کاظمی، جو خاکی تخلص فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، آپ کے حقیقی بھائی، بڑے بھائی، آپ کے مرشد اور آپ کے استاذ گرامی، یعنی تین نسبتیں ایک ذات میں جمع ہو گئیں۔ بڑے بھائی بھی ہیں، مرشد ہیں اور استاذ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا علمی پایہ کیا ہوگا۔ کیا مرتبہ ہو۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 4 شوال کو اپنے بڑے بھائی جان اور اپنے مرشد کا عرس مناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دولت قدے کے باہر شاداب کالونی۔ اس وقت گلی میں یہ مکانات نہیں تھے، خالی پلاٹس تھے، تو اس خاکسار کو نقابت کا اور اس خدمت کا اعزاز بہت مدت سے حاصل رہا۔ تو میں نے اعلان میں یہ کہہ دیا، حضرت تشریف فرما تھے، مسند صدارت پر جلوہ گر تھے، تو میرے منہ سے یہ نکلا، میں نے اپنے طور پر توسن عقیدت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا جی عام طور سے شاگرد اساتذہ سے پہچانے جاتے ہیں،
اور مریدوں کا تعارف شیخ طریقت کے حوالے سے ہوتا ہے، بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا دنیا جو ہے وہ حضرت سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہچانتی، اللہ اکبر، کہ حضرت کے بڑے بھائی، حضرت کے مرشد، حضرت کے استاد۔ یہ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا۔ میں جب بیٹھا اور حضرت کا خطاب شروع ہوا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ابھی میرے عزیز فاروق سعیدی یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے عقیدت سے یہ کہہ دیا، بخدا، یہ آپ نے 3 بار فرمایا، بخدا وہ سب کچھ تھے، میں کچھ بھی نہیں۔ وہ سب کچھ تھے، حالانکہ ان کا تعارف علمی حلقوں میں بھی حضرت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، بخدا وہ سب کچھ تھے، میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ تھے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے سنا بزرگوں سے کہ جب ان کی وفات ہوئی سید خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت بہت روئے، بہت روئے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو گریا تو فطری تھا، لیکن آپ نے فرمایا اب مجھے نام لے کر پکارنے والی شخصیت کوئی نہیں ہے، القاب و آداب سے بلانے والے تو ہیں۔ وہ مجھے فرماتے تھے، احمد سعید ادھر آؤ۔ تو مجھے جو لذت اور کیف ملتا تھا اپنے بھائی جان اور استاذ کے ان جملوں، ان الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو سید خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے بھائی، مرشد، اتالیق، استاذ، اور آپ کے والد ماجد حضرت سید محمد مختار کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عالم دین اور بزرگ اور منصب روحانیت پر فائز تھے۔ ای خانہ ہما آفتاب است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا کوہ گراں بے شک، اور معرفت و روحانیت کا جبل استقامت تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبل جلیل تھے۔ جب آپ امروہہ سے ملتان تشریف لائے، پہلے تشریف لائے کچھ عرصہ رہ کر، پھر آپ لاہور تشریف لے گئے۔ مدرسہ نعمانیہ بہت قدیم درسگاہ ہے بر صغیر کی، تقسیم سے قبل کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نعمانیہ میں آپ نے تدریس کے فرائض ادا کیے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اس میں محمد کے معارف پر آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ 9 عمر تھے۔ تو علامہ اقبال نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا تو مستقبل بڑا تابناک ہے، بڑا روشن ہے اس نوجوان کا مستقبل، اور علامہ آپ کے خطاب سے بہت محظوظ ہوئے۔ حضرت جب باضابطہ ملتان تشریف لائے، اس کا ایک پس منظر ہے تو وہ قضیہ نامرضیہ، ناگفتہ بہ بات ہے کہ احمد پور شرقیہ کے قریب بستی جھلن آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، دھوکے سے خطاب کے لیے بلوایا گیا اور آپ پر حملہ کیا گیا۔ اچھا، وہاں سے ریلوے اسٹیشن بھی 9 میل دور تھا اور تھانہ بھی 9 میل دور تھا اس ویرانے میں، اور وہ اپنے تئیں آپ کو قتل کر کے لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے کہ یہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن تدبیر کند بندہ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، خدا کو کیا منظور تھا، جسے اللہ رکھے اس کو کیا بے ہوش پڑے تھے۔ تو ایک خاتون نے آپ کو دیکھا، چہرہ دیکھا، اس نے کہا یہ چہرہ تو بڑا نورانی ہے۔ وہ گھر لے گئی، اس نے زخم صاف کیے، کچھ اپنے طور جو وہ خدمت کر سکتی تھی وہ کی، آپ کو ہوش آیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ آپ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، جن میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت صدر الملت والدین سید صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم یوسف رضا صاحب گیلانی کے پردادا جان، وہ غوث وقت تھے۔ یہ سب آپ نے فرمایا مجھے جو میرا خون ضائع ہوا مجھے اس پر افسوس نہیں ہے، مجھے جو قاتلانہ حملہ مجھ پر ہوا اس کا بھی مجھے دکھ نہیں۔ اچھا، وہ کلہاڑیوں کے نشانات آخر دم تک آپ کے سر پر موجود تھے، ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کوئی دینی مدرسہ ہو جس کے ذریعے میں دین کا کام کر سکوں۔ وہ کیا لمحہ تھا، وہ ساعت سعید
واہ، اور لمحہ ہمایوں سبحان کہ اللہ، یہ بات قبول ہو گئی، اور ملتان چوکی چہل یک کے قریب، ٹینا والی کھوئی کے پاس قدیر آباد کے قریب منشی اللہ بخش صاحب تھے علیہ الرحمہ، انہوں نے اس میں انوار العلوم مدرسے کے قیام میں بہت تعاون کیا، بھرپور۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے زیور فروخت کیے۔ اللہ، اچھا، منشی اللہ بخش صاحب کی قبر انوار العلوم کے اندر ہے، موجود ہے یہ انوار العلوم۔ اب جو لیل بنات ہے، گرلز برانچ ہے، فاطمہ کیمپس، وہاں ان کی قبر موجود ہے، منشی صاحب کی، صدقہ جاریہ ہے ان کا۔ مسجد بھی اسی کا حصہ ہے؟ جی، مسجد اور مدرسہ متصل ہے، مسجد شریف بھی ہے وہاں، باقاعدہ 5 گانہ نماز، اور جو مدرسہ ہے وہاں بچیوں کی تعلیمات، درس نظامی، الشہادۃ العالمیہ، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کے برابر جو ڈگری ہے وہ وہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ سن 44 میں انوار العلوم کا قیام عمل میں لایا گیا، 1944 میں۔ اچھا آپ صاحب، یہاں ایک تھوڑی سی معلومات کے لیے کہ 1944 سے پہلے، جی، انوار العلوم کے پہلے آپ کسی اور مقام پر یا کسی مسجد میں درس دیا کرتے تھے؟ ہاں بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے۔ وہاں قریب کے 2 محلے ہیں جی، کیڑی افغانہ، ایک مسجد تھی چپ شاہ رحمت اللہ علیہ کی، حضرت چپ شاہ رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، اور وہ کیڑی افغانہ چوک فوارے کے قریب جو پٹھانوں کا آبائی محلہ ہے وہاں حضرت درس دیتے تھے۔ اور ایک مسجد حافظ فتح شیر کی مسجد، یہ جو میڈیسن مارکیٹ ہے ہومیوپیتھک کی، اس کے پیچھے گلی میں ایک اونچی مسجد ہے، وہاں ان دونوں مسجدوں میں آپ درس دیتے تھے، ایک میں درس قرآن، دوسری میں درس حدیث، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، آپ کی شہرت جو ہے شہرت پھیلتی گئی، بڑھتی گئی، اور تشنگان علم آتے گئے، اپنی پیاس بجھاتے گئے، معرفت کے پیاسے بھی آئے، اور سیراب و شاد کام ہوتے گئے۔ تو انوار العلوم کا جب باقاعدہ قیام عمل میں لایا، اس کا سنگ بنیاد رکھنے والوں میں حضرت مخدوم المخادیم سید صدر الدین گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے۔ بلکہ مولانا عبد القادر سعیدی علیہ الرحمہ جو ایک مدت تک انوار العلوم کے جلسوں میں نقابت کے فرائض ادا کرتے رہے، بہت نورانی چہرہ تھا، سفید ریش، اور بڑی نپی تلی گفتگو کرتے تھے، جلال پور پیر والا کے رہنے والے، خانوال میں بھی خطیب رہے، وہاڑی میں بھی۔ ان کا یہ کہنا، انہوں نے بتایا کہ جب انوار العلوم میں دورہ حدیث شریف کی کلاس شروع ہوئی، دورہ حدیث شریف کی کلاس، تو اس کا ابتدائی سبق جو ہے، جو پہلی حدیث ہے، وہ بھی حضرت مخدوم صدر الدین گیلانی نے پڑھائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھ لیجئے ان کا علم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گیلانی صاحبان شروع ہی سے انوار العلوم کی سرپرستی کرتے رہے۔ اب دیکھیں، وہ عمارت آپ نے پرانی عمارت شاید دیکھی یا نہیں دیکھی ہے، وہ ہم نے دیکھی۔ عمارت کوئی دیکھیں اتنی پرشکو نہیں تھی، مدرسہ اینٹ اور چونے اور گارے کی عمارت کا نام نہیں ہے، وہ تو پڑھانے والوں کے علم اور پڑھنے والوں کے صدق کا نام ہے، دیکھیں نا جی۔ تو وہ عمارت ایسی تھی کہ جب بھی کوئی بڑے علماء دیکھتے تو کہتے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت کے غزالی و رازی نے علوم و معرفت کے دریا بہائے، یہ جگہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس انوار العلوم میں جو اساتذہ تھے پڑھانے والے، ان میں ہر ایک نام بجائے خود علم اور تدریس کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ حضرت استاد العلماء مفتی سید مسعود علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نائب محتمم تھے اور مفتی تھے، حضرت بھی غالباً امروہہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت کے 2 صاحبزادے، انہوں نے بڑا مقام پایا، سید سعادت علی قادری اور جسٹس سید شجاعت علی قادری علیہ الرحمہ۔ سید شجاعت علی قادری تو جسٹس رہے شریعت کورٹ کے،
اور مولانا علامہ سعادت علی قادری وہ جماعت اہل سنت سندھ کے ناظم اعلیٰ تھے اور امریکہ میں تبلیغ دین کے فرائض ادا کرتے رہے۔ یہ دونوں بھائی انوار العلوم کے فیض یافتہ۔ مولانا محمد حسن حقانی ممبر سندھ اسمبلی اور پھر MNA، وہ حضرت کے شاگرد۔ مفتی اعظم آگرہ مفتی عبدالحفیظ حقانی علیہ رحمت کے وہ صاحبزادے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں خطیب پاکستان، خطیب پاکستان کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ نام کسی کے لیے شخصیت کے لیے بولیں تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن جس شخصیت پر یہ لقب فٹ بیٹھتا تھا وہ حضرت خطیب اعظم علامہ حافظ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کے شاگرد، اور ان کے بیٹے خطیب ملت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی، وہ بہت پڑھے لکھی شخصیت ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ان کی تصانیف، ان کی تالیفات، ان کے دروس، ان کے بیانات جو ہیں وہ عالم آشکار ہیں۔ آپ سب میں چاہوں گا کہ یہاں ایک وقفہ لے لیا جائے، اور ناظرین ایک شعر جو میرے لبوں پر آنے کے لیے مچل رہا ہے کہ جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کی بات انشاءاللہ خواجہ پیر معزز شاہ نقیبی سے منقبت بھی سنیں گے، اور حافظ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بہت سارے سوالات ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے وقت میں اتنے سوالات کو سم اپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تاہم کوشش کریں گے کہ تاریخ جو ہے اسے دہرایا جائے۔ تو یہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. پروگرام رمضان ذیشان اور غزالی زماں راضی دوران حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے 37ویں عرس مبارک پر خصوصی پروگرام، اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہ اللہ علیہ ہمارے ساتھ موجود، اور شاعر و خطیب خواجہ پیر محمد مظہر شاہ نقیبی یہاں موجود ہیں۔ سو وہ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت پر جو ان کی اپنی تضمین ہے وہ تحت لفظ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ جی مظہر صاحب ارشاد کریں۔ نور ماہ لکا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ۔ نور ماہ لکا دیکھتے رہ گئے، پیکرے دل ربا دیکھتے رہ گئے، صورت حق نما دیکھتے رہ گئے، جلوائے ودہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاندنی پہ ہو جیسے گھٹا دیکھ کر، چاندنی پہ ہو جیسے گھٹا دیکھ کر، ان کی خمدار زلف دوتا دیکھ کر، کہہ رہے ہیں سبھی واہ واہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، ہم دہا اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم دہا اور سجا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ۔ نغمہ کن فکاں کی بھی تفصیل نے، نغمہ کن فکاں کی بھی تفصیل نے، ہے پڑھی نعت آیات تنزیل نے، پھر کلام مقدس کی تکمیل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، واہ، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاک والے رہے خاک پر ہی یہیں، سوئے منزل چلے لامکاں کے مکیں، خاک والے رہے خاک پر ہی یہیں، سوئے منزل چلے لامکاں کے مکیں، ساری مخلوق مظہر ہے زیر نگیں، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غزالی زماں راضی دورہ حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کسب فیض کیا، آپ ان کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو پہلا درس آپ نے ان سے کب حاصل کیا،
کیا موقع تھا؟ میں جن دنوں جامعہ انوار اس وقت مدرسہ کہلاتا تھا، جی اب الحمدللہ جامعہ ہے، اور وہ چوک کمہارا والا کے قریب، قذافی چوک کے قریب 6 کنال کی وسیع عمارت اور مرکزی مسجد ہے۔ اب اس کے بعد وہ موٹر وے کے قریب بدلہ روڈ پر کئی ایکڑوں پر مشتمل عالمی یونیورسٹی زیر تعمیر، بلکہ قریب تکمیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انوار علوم میں جب میں داخل ہوا تو حضرت اس وقت بہاولپور تشریف لے گئے بطور سربراہ شعبہ حدیث۔ گورنر امیر محمد خان کا دور تھا، گورنر تھے، موجودہ پورا پاکستان مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ تو اس کے پرزور گورنر صاحب کے اصرار پر اور علماء اہل سنت نے مل کر کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا میرے لیے یہ انوار روم کی چٹائی جو ہے نا یہ بہتر ہے کسی سرکاری ادارے کے منصب سے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں آپ کا جانا عقیدے اور مسلک کے لیے ضروری ہے۔ وہاں حدیث کے تفسیر کے پروفیسر تھے مولانا شمس الحق افغانی، وہ وزیر بھی رہے کسی ریاست میں اور بڑے فلسفی عالم تھے۔ تو حدیث شعبہ حدیث کے سربراہ حضرت سیدی علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ حضرت نے اپنی یہاں انوار علوم میں اپنی جگہ حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الغفور الوری جو رائے ونڈ میں ہیں، جامعہ مجددیہ فیاض العلوم کے نام سے درسگاہ ہے، وہ حضرت کے اجلہ تلامذہ میں ہیں، اور انہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت جب آپ کے پاس پڑھتے تھے۔ حضرت نے ان کو بطور شیخ الحدیث یہاں بلایا۔ حضرت برطانیہ بھی آتے جاتے ہیں اور وہاں بھی آپ کا علمی روحانی سلسلہ قائم ہے، ان کو یہاں مقرر کیا۔ انوار علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی بھکر والے بھی علیہ الرحمہ وہ بھی یہاں پڑھاتے رہے۔ تو میں نے باقاعدہ جو درس حدیث ہے وہ علامہ عبد الغفور الوری قبلہ سے حاصل کیا، وہ ہمارے استاذ حدیث ہیں۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے گاہے گاہے میں اکتساب فیض کرتا رہا۔ میں بہت پہلے ہی حضرت کا بیعت ہو گیا تھا، بچپن ہی میں، اور سفر و حضر میں آپ کی خدمت میں رہنے سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ میری پیدائش بھی حضرت علیہ الرحمہ کے تعویذ سے ہوئی۔ میری 3 بہنیں پیدا ہو کر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں، تو میرے والد صاحب خان محمد زمان خان لودھی علیہ رحمت نے کہا حضور ایک تو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ بھی زندہ نہیں بچتی، تو آپ نے فرمایا خان صاحب آپ تعویذ لائیے ایک سیاہ رنگ کا۔ آپ نے اس کو 9 گرہیں باندھی، فرمایا یہ جا کر بیوی کے باندھ دیں، اب کہ انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور آپ کے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ خود ستائی سے بچائے، فرمایا ولد صالح پیدا ہوگا، آپ کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد میں پیدا ہوا، اور جب مجھے میرے ابا جان علیہ رحمہ بیعت کرانے لے گئے انوار العلوم کے دارالحدیث میں، تو آپ نے فرمایا آہا خان صاحب یہ اللہ اکبر، یہ آپ کا خاص انداز تھا، یہ تو ہماری دعاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ تو انوار العلوم کے اساتذہ میں حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت حافظ عبد الحکیم صاحب چشتی علیل ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف ان کا مزار ہے، ان کے بھتیجے حضرت علامہ ممتاز احمد چشتی علیہ الرحمہ چند ماہ پہلے ان کا وصال ہوا۔ یہ سب حضرت کے تلامذہ بھی ہیں اور انوار علوم کے اساتذہ بھی ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ علامہ خدا بخش اظہر علیہ الرحمہ شجابادی، شیخ القرآن مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتب کثیرہ، اور مولانا خورشید احمد ظاہر پیر والے، اور ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے سکالر، بہت بڑے فلسفی ہیں۔ اور آپ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب قبلہ آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ علامہ مفتی مختار احمد درانی خانپور سراج العلوم کے محتمم، مولانا محمد حسن حقانی آپ کے شاگرد، اور اس دور کے سب سے بڑے محدث اور مفسر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 7 جلدوں میں شرح صحیح مسلم لکھی،
12-13 جلدوں میں تبیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی. اب سنا ہے کہ وفات سے قبل تبیان الفرقان کے نام سے دوسری تفسیر بھی مکمل کر کے گئے. سبحان اللہ. اور 24 جلدوں میں شرح صحیح بخاری لکھی ہے، وہ حضرت کے فیض پانے والوں میں شامل ہے. کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو اپنی جگہ علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، اسپین میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں، پاک و ہند میں تو ہے، بنگلہ دیش میں آپ کے تلامذہ، فیض یافتگان، شاگرد، خلفاء اور آپ کے اکتساب فیض کرنے والوں کی کثیر تعداد پائی جاتی. جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. ہاں، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اچھا، میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کے ترجمے کا ذکر کیا، تو حضرت نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو. یہ بہت بڑی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت کا ترجمہ کنز الایمان، وہ اپنی نہج میں بے مثال ترجمہ ہے، اور بلا شبہ اس میں سلف صالحین کے عقائد کی ترجمانی، مقام الوہیت، منصب رسالت، مقام صحابہ و اہل بیت کا پورا احترام ہے. لیکن حضرت نے اپنی ابتدائیے میں لکھا، غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ ترجمہ اپنے نہج کا انوکھا ترجمہ ہے. ضرور اب لیکن اردو زبان ترقی کر گئی. 150 سال پہلے کی زبان اور آج کی زبان میں خاصا فرق ہے. تو حضرت نے اسی نہج پر البیان کے نام سے ترجمہ لکھا، جو لفظ و محاورے کا حسین امتزاج ہے اور فصاحت و بلاغت کا بھی بہترین نمونہ ہے، کہ آپ اس کو پڑھیے تو کہیں بھی کوئی الجھاؤ اور اٹکاؤ محسوس نہیں ہوتا. روانی ہے اور زبان و بیان کا لطف آتا ہے. سبحان اللہ. آپ پھر تفسیر بھی لکھ رہے تھے، یہ البیان کے نام سے، اور التبیان کے نام سے تفسیر بھی لکھ رہے تھے. پہلا پارہ تقریباً مکمل ہونے والا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اور اب یہ انشاءاللہ حضرت سید ارشد سید کاظمی شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول اس کو مکمل فرمائیں گے، اور حضرت کے عزائم میں ہے اور کام بھی شروع ہو چکا ہے آپ کی تفسیر کے مکمل کرنے کا. ترجمہ بے مثال ہے، اور اس دور میں اس عہد کا بے مثال ترجمہ ہے. اچھا، جو آپ نے تبھی ترجمے کا ذکر کیا، پھر تفسیر کی بات ہوئی، تو اس کے علاوہ کچھ اور کتب جو حضرت نے تحریر فرمائی؟ ہاں، آپ کی کتب میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب وہ ساری کتابیں جو آپ کی بڑی چھوٹی تھیں، وہ مقالات کاظمی کے نام سے کئی جلدوں میں وہ چھپ چکی ہیں. وہ کاظمی پبلیکیشنز نے ان تمام آپ کے مضامین کو، ان کتب کو، پوری کی پوری کتب کو وہ ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس کے کوئی 5 جلدیں اس کی تیار ہو گئی اور چھپ چکی ہیں، اور وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ کے خطبات کا مجموعہ بھی، آپ کی آخری تصنیف ہے درود تاج پر اعتراضات کے جوابات. کسی شخص نے، وہ بھی صوفی کہلاتے تھے ماشاءاللہ، اور وہ برعکس نہند نام زنگی کافور کے مصداق روحانی گھرانے کے فرد تھے. انہوں نے درود تاج کی عربیت پر اعتراض کر دیا کہ یہ تو عربی اس کی غلط ہے، یہ تو عجیب عربی ہے، غریب عربی ہے. حضرت نے اس کا دندان شکن جواب دیا. درود آخری تصنیف ہے درود تاج پر اعتراضات کے جوابات. مقالات کاظمی پڑھیے، کیا سبحان اللہ، اس میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی آپ کے مضامین و مقالات موجود ہیں، اور خطبات تو آپ کی ایسے ہیں کہ جیسے آپ ممبر پر خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. رواں دواں گفتگو ہے، برجستہ اور بالبداہت. اچھا، یہاں میں ناظرین کے یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کچھ وہ کتابیں بھی شیئر کریں کہ جو مختلف لوگوں نے آپ پر لکھی. ہاں، اور خاص طور پر میرے خیال ہے جمیل سعیدی صاحب جو کراچی میں ہیں. ہاں، جمیل الرحمان صاحب سعیدی نے جو مواد اکٹھا کیا تھا. اچھا، وہ ایک صاحب کراچی کے ادیب نے کہا کہ مواد کے بجائے لوازمہ کہنا چاہیے، کہ مواد جو ہے اس سے کوئی تھوڑا سا
تعفن کی طرف توجہ جاتی ہے، تو انہوں نے لوازمات و متبادل تجویز کیا، اس کا چلن نہیں ہو سکا، پر انہوں نے جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ امام کاظمی کے نام سے کئی جلدوں میں آ چکا ہے۔ اچھا، وہ حضرت قبلہ سید ارشد سید کاظمی صاحب کی سرپرستی میں بڑی خوبصورت کتابت، طباعت نفیس حسین جلد بندی اور خوبصورت کاغذ میں وہ کتاب چھپ چکی ہے کئی جلدوں میں۔ اسی طرح کاظمیات کے نام سے وہ کتاب آئی ہے کہ جس میں حضرت کی تقاریض مختلف کتب پر آپ کی آراء، آپ کی تقدیم اور آپ کے تاثرات درج ہیں۔ اس خاکسار کی کتاب مناقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو 75 میں چھپی تھی، اس پر بھی حضرت کی تقریض موجود ہے، اور پیر طریقت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تقریض بھی ان کے دستخطوں کے ساتھ اور غزالی زماں کے دستخطوں کے ساتھ وہ ہماری کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت پر حیات سعید ایک کتاب آئی، لاہور کے حافظ امانت علی سعیدی ہیں، انہوں نے حیات غزالی زماں کے نام سے کتاب لکھی ہے، کرامات غزالی زماں کے نام سے، اور ساتھی نے غزالی زماں کا طرز استدلال کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ایک صاحب نے مواعظ کاظمی کے نام سے اپنے، یہ خطبات کاظمی سے الگ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور علامہ سراج احمد سعیدی رضوی اس شریف میں ہیں، اور بہت بڑے فاضل اور بہت متبحر عالم اور وسیع المطالعہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے صدائے کاظمی کے نام سے آپ کا خطبہ شائع کیا تھا، اور وہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی کتب لکھی ہیں۔ تو حضرت پر یہ سلسلہ، لیکن ضرورت ہے کہ ایک مبسوط ضخیم تاریخی حیثیت کی سوانح عمری، احوال و آثار، سوانح و افکار منظر عام پہ آنے چاہیے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک تاریخ کا حصہ بنے گا، تو غزالی زماں راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان والا شان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور ان کے اسماء گرامی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے آپ کے سجادہ نشین جو واقعتاً مظہر سعید ہیں، حضرت سید مظہر سعید کاظمی، اللہ تعالی حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے۔ آپ کو حضرت نے زندگی ہی میں گویا کہ یہ علامات سے اور اشارات سے اپنا جانشین یہ اعلان کر دیا تھا، اور اپنی موجودگی میں حضرت سے بیعت کراتے تھے، اپنی موجودگی میں، اور جب دعا کا وقت آتا تو آپ فرماتے ہیں مظہر میاں دعا بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے سید محمد سجاد کاظمی علیہ الرحمہ وصال فرما گئے۔ تیسرے صاحبزادے مفکر اسلام حضرت صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی الحمدللہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور علم و ادب کا پیکر ہیں، فصاحت و بلاغت کا مجسمہ ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے، نظام مصطفیٰ پارٹی کے صدر بھی، جماعت اہل سنت کی سپریم کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور حضرت کی جو گفتگو ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی بات ادیبانہ۔ تو ڈاکٹر سید راشد سعید کاظمی وہ یو کے میں ہوتے ہیں، وہ معالج ہیں، اور حضرت سید ارشد سعید کاظمی جو جامعہ انوار العلوم میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، اور الحمدللہ بہت وسیع علمی، تحقیقی، تدریسی، تصنیفی، تبلیغی کام کر رہے ہیں۔ حضرت کے زیر نگرانی بہت سے مدارس ہیں، سینکڑوں مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ان کا خرچ حضرت کی جیب سے جاتا ہے۔ احباب کا تعاون الگ رہا جاتا ہے، اور جمعے کو عیدگاہ میں جو درود بحر الکمال کی محفل ہے وہ تو اپنی مثال ہے، اس میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، اور کیا حسن ترتیب ہے، کیا نظم و نسق ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اس پہ شریک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے سید طاہر سعید کاظمی وہ بھی بڑی انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ انوار علوم کے نائب ناظم اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ عیدگاہ شریف کی تزئین، آرائش اور پرانی بنیادوں پر اس کی جو بھی دیکھ بھال ہے، وہ نقش و نگار اور وہ جو یونیورسٹی بن رہی ہے اس کی پوری نگرانی طاہر سعید صاحب کاظمی فرما رہے ہیں۔ اور ملتان میٹرو کے پیچھے یہ یونیورسٹی سے پہلے حضرت کی ایک بہت بڑی درسگاہ بچیوں کے لیے قدیم و جدید علوم کے امتزاج سے
وہ درسگاہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور آپ ایک تعلیمی ادارے ہوپ کے نام سے، ہاؤس آف پرفیکٹ ایجوکیشن کے نام سے چلا رہے ہیں۔ ای خانہ ہما آفتاب است، ایک ایک صاحبزادہ آپ کا اپنی اپنی جگہ بے مثال اور باکمال ہے۔ حضرت نے سب کو خلافت عطا فرمائی ہے، سب کو۔ اچھا، سنی کانفرنس آپ کو یاد ہوں گی؟ جی وہ 78 والی، جی میں اس کے کارکنوں میں شامل تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا تھوڑا سا حال حوال جو ہے وہ سنی کانفرنس 1978 میں ہوئی تھی، اور قلعہ کونا قاسم باغ کے اسٹیڈیم میں۔ حضرت اس کے مدار المہام تھے، دائی تھے، کنوینر تھے، مجوز تھے، مورخ تھے، سب کچھ تھے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے وہ کانفرنس ہوئی، جس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ تشریف لائے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ مٹھن شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، توسا شریف، مہار شریف، چشتیہ شریف، غرضے کے کس کس درگاہ کا نام لیا جائے، مولانا علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، الحاج محمد حنیف طیب الحمدللہ موجود ہیں، ظہور الحسن بھوپالی شہید، اور امجد علی چشتی، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ اس وقت ہم اس کانفرنس کے کارکنوں میں تھے، اور وہ 2 دن کی جو کانفرنس تھی وہ اس وقت میڈیا اتنے عروج پر نہیں تھا، صرف اخبارات تک میں ٹی وی نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی خال خال تھی، بالکل خال خال۔ 1978 کی بات کر رہے ہیں، 78 کی بات کر رہے ہیں، اور کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، موبائل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں حضرت نے جو کانفرنس کی تھی، اخبارات نے لکھا تھا کہ 2 دن ملتان میں لگتا تھا فرشتوں کی بارات اتری ہوئی ہے، اللہ کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اور حضرت نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا پبلک لا فقہ حنفی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، چونکہ احناف کی اکثریت ہے تو اکثریت ہی کا قانون یہاں چلنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد 2000 میں ہوئی انٹرنیشنل سنی کانفرنس۔ اس وقت میں ملتان ضلع کا امیر تھا، صدر، تو حضرت قبلہ سید حضور مزرسی شاہ صاحب کاظمی کی سرپرستی میں، صدارت میں وہ کانفرنس ہوئی، اور وہ بھی بہت بے مثال اور باکمال کانفرنس تھی۔ آپ سب ہمارے پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں خصوصی پیغام لوں آپ سے، میں چاہوں گا کہ وہ سفر جو 13 مارچ 1913 کو شروع ہوا، اور پھر 4 جون 1986 کو جس کا اختتام ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ کا جو تاریخی جنازہ تھا، اس کے بارے میں بھی ذرا۔ وہ جنازہ تو ایسا تھا کہ اکثریت نے اعتکاف توڑ دیے تھے، ان کا اعتکاف تو بعد میں ہو جائے گا، لیکن غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی نماز جنازہ میں شمولیت کی سعادت کب ملے گی؟ وہ آئے، اور پورے ملک سے جون کا مہینہ، سخت گرمی کا موسم، اور روزے کی حالت میں یہ آپ کا جنازہ ہوا، اور اس میں اس وقت کے گورنر مخدوم محمد سجاد حسین قریشی بھی شریک ہوئے، کہ مرکزی وزراء بھی، اکابر علماء بھی، اور جنازہ پڑھایا تھا حضور سید مظہر سعید کاظمی نے جو آپ کے جانشین ہیں۔ وہ ایک تاریخی جنازہ تھا، اور پھر جب عیدگاہ شریف میں تدفین ہوئی تو وہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ اور اب آپ عیدگاہ میں، حضرت نے ایک بار جملہ فرمایا تھا خطاب کرتے ہوئے، بھئی ہم کہاں جائیں گے، ہم تو یہی رہیں گے، عیدگاہ میں ہم یہی رہیں گے۔ تو آپ عیدگاہ ہی میں رہ رہے ہیں۔ اور وہ سفر جو امروہہ سے شروع ہوا اور ملتان پر ختم ہوا، ختم تو نہیں ہوا چونکہ روحانی طور پر موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اقبال علیہ رحمت فرماتی ہیں۔ اور حضرت تو الحمدللہ حیات ہیں، اور آپ کے علوم و معارف کے خزانے لٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں۔ اور سید نصیر الدین نصیر گولوی علیہ الرحمہ جو اپنی وضع کے انوکھے انسان تھے، اور وہ انہوں نے ایک منقبت کہی جس کا آخری شعر ہے کہ برق کی طرح
برق کی طرح حق رسندہ ہے، اس کے دشمن مریں وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، واہ واہ کیا واہ، پیغام ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم سب ماشاءاللہ آپ نے غزالی زماں غازی دوران حضرت سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں سم اپ کر لیا جائے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پر نسل نو کو اس حوالے سے کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ اس سے میرا درد مندانہ پیغام یہ ہے کہ ہماری نسل نو اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے دامن سے وابستہ رہے۔ واہ واہ، جو نئے نئے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر پراپاگنڈا کرتے ہیں اور گمراہ کن اور ضلالت آمیز پیغام دیتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے۔ عقیدہ وہی جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر نئی بات کرنے والے کو توجہ سے سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ علی پوری علیہ رحمت فرماتے تھے، مکان نیا بنا لو، کوٹھی نئی خرید لو، گاڑی نئی خریدو، کپڑے نئے پہنو، لیکن عقیدہ پرانا رکھو۔ واہ 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 واہ۔ تو سلف صالحین کے جس کے وارث اہل سنت و جماعت ہیں، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو اسی میں نجات ہے، ورنہ گمراہی قدم قدم پر منہ کھولے کھڑی ہے، اور یہ افریت جو ہے وہ نگلنے کو تیار ہے۔ ہم لوگ جو اچھا اب پگڑی سر پہ باندھ کے اردو احادیث کے اردو تراجم سامنے رکھ کر کوئی عالم تو نہیں بن جاتا۔ علم تو غزالی زماں جن کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، جن کو ان کا مکتب فکر امیر شریعت کہتا ہے، ان کا گھر بھی قریب تھا نا انوار علوم قدیم سے، وہ گزرے، حضرت درس حدیث دے رہے تھے، وہ آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے طلباء کے پیچھے۔ حضرت کو نہیں معلوم، آپ پڑھاتے رہے، جب پڑھا چکے تو وہ یہ جملہ کہہ کے کھڑے ہوئے کہ علم یوں بولتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر ہمارا فخر و ناز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ حافظ صاحب کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ کو سلامت رکھے۔ اور اسی طرح شاعر و نقیب خواجہ پیر محمد مظہر شاہ نقیبی بھی موجود تھے۔ حضرت آپ کا بھی شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ایک ربائی پر پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، واہ واہ، نسبتوں کا آہا، اثر بھی ہوتا ہے، آہا، اور آدمی معتبر بھی ہوتا ہے۔ واہ واہ، نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے۔ جو گدائی کے تخت پر بیٹھے، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے، بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے۔ خوب۔ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان